جب اللہ کے بندے ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ جب اللہ کا سری حکم سنایا جاتا ہے تو اس میں چین گوئیاں نکالنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ کفر نہیں، یہ کفر دونوں کفر ہے، یعنی ایک کفر کے علاوہ ایک چھوٹا کفر بھی ہوتا ہے۔ تو ان سے عرض ہے کیا چھوٹا کفر جائز ہے؟ چھوٹا کفر آپ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی سزا زبردست نہیں ہے؟ آدمی اگر اپنے بریف کیس میں کسی کے بتانے پر احتیاط نہ کرے اور کوئی آدمی کہے کہ تیرے بریف کیس کے اندر ایک چنگاری کسی نے ڈال دی ہے سگریٹ کی، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی چنگاری سے آگ لگ کے سارا بریف کیس ختم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اگر کسی گھر میں ہو تو سارے گھر کو آگ لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی جنگل میں وہ لگے تو سارے جنگل کو جلا کر راکھ کر دے۔ کیا یہ چھوٹا سا معاملہ ہے کہ اس کی ساری عبادات سارے معاملات ختم ہو جائیں اور وہ اس غلط فہمی میں رہے کفر دونا کفر ہے؟ اور جب دلیل مانگی جائے تو صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ روایتی ضعیف ہے جس میں ہشام بن مجرہ جس پر محدثین کا کلام ہے۔ خود دیکھیں اب، نہ کہ کسی کی بات پر اعتقاد کریں، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں کہ کفر کو آپ چھوٹا کر رہے ہیں۔ جو اللہ فرماتے ہیں اس کے مطابق یہ چھوٹا کفر نہیں بلکہ یہ کفر اعظم ہے، اللہ کی شریعت کو بدل کے رکھ دینا، اور پھر سارے ملک کے اندر جتنے انسان ہیں، خود تو وہ گناہگار ہوگا، سب کو وہ برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کے احکام سے سب کو انحراف کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کو وہ ختم کر رہا ہے، اور آپ صرف اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، کفر دونا کفر، اور جمہوریت کو حلال کرنے کے لیے ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور جمہوریت کی تمام باتیں اسلام میں ڈھونڈ کر ان کو اسلام کا لباس پہنا رہے ہیں۔ اب اگر ایک بندر کو آپ انسان کا لباس پہنا دیں، بندر تو بندر ہی رہے گا، وہ انسان نہیں بن سکے گا، چاہے کتنا ہی قیمتی لباس اس کو آپ ڈال دیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں اور جو اعتراضات آج کیے جا رہے ہیں ان کا قرآن و سنت میں حل دیکھیں۔ سورۃ الابراہیم میں رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، جہنم ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ کی نعمت کو ناشکری میں کفر میں بدلتے ہیں۔ نعمت اللہ کی اسلام ہے اور کفر اس کی ضد ہے، تو گویا کہ اللہ کی نعمت تھی، اسلام آتا اور دنیا میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا اور اللہ کی بادشاہت اس دنیا میں نافذ ہوتی، حکومت الہیہ قائم ہوتی، اس کی بجائے انہوں نے کفر کو پسند کیا، چاہے وہ چھوٹے پیمانے میں ہو چاہے بڑے پیمانے میں۔ اور ایسے نام نہاد مسلمین کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کریں گے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کیا تھا، ایمان کے دعوے بڑے تھے مگر قرآن کریم میں تعویلات کرتے تھے، الٹا ان لوگوں کو ڈسکرج کرتے تھے جو لوگ اللہ کی کتاب کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ عزیزوں اور دوستو، آج ساری دنیا میں آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے جو قرآن کریم کے ترجمے پڑھ رہے ہیں، کئی بار اس کی تفسیریں دیکھی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک اس سے بڑی منزل ہے وہ قرآن کریم کو پریکٹیکل دنیا میں نافذ کرنے کی ہے۔ کیا اس بات پر کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہیں کریں گے کہ یہ پڑھتے تو رات دن تھے
اور اس کے مطابق اس کو دنیا میں نافذ کرنا، اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں تھی، کوئی کوشش نہیں تھی، کوئی ولولہ نہیں تھا، کوئی اکٹھ نہیں تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دنیا میں اگر ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے یا ڈگری حاصل کر چکے ہیں، اب اس کی پریکٹیکل کرنے کی بجائے اسی بات کو رات دن ہم پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں تو اس کا لا حاصل ہے، کوئی حاصل نہیں۔ رات دن ہم ایک کتاب کو پڑھتے رہیں اور کتاب میں لکھا ہو یہ کھانا اس طرح پکانا ہے اور یہ کھانا اس طرح پکانا ہے، ایک آدمی صرف ریسپی پڑھ رہا ہے اور ایک اس کے مطابق کھانا پکا رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی اگر اپنی زبان مبارک سے کہے 1 کروڑ من چینی تو اس سے منہ میٹھا نہیں ہوگا، 1 چمچ اگر منہ میں ڈالے تو اس سے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ بس یہی سمجھ لیں کہ وہ صرف علم ہے 1 کروڑ من چینی، اور یہ جو منہ میں رکھی ہے یہ پریکٹیکل ہے، یہ تھوڑی سے بھی منہ میٹھا ہوگا یا چائے میٹھی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نزدیک اصل چیز عمل ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر کتنی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ ایسے کرو، اس کا معاملہ ایسے کرو، یعنی چور کا ہاتھ کاٹو، بدکاری کی سزا دو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو، سود کو ختم کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، علم حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ تم میں سے نکلے اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرو۔ وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی پاور ہوگی اور اس کے لیے کوشش کریں گے اور ہر ممکن اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ مومن کیونکہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے، کیونکہ جس نبی پر ایمان لایا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جس قرآن کے اوپر ایمان لایا ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور یہ مومن بھی رحمت بن کر ساری دنیا کے لیے سلامتی کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ دنیا کے لوگوں، اللہ کے اسلام کی طرف آ جاؤ، سلامتی والے دین میں داخل ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمارے دل میں جوش اور جذبہ ہونا چاہیے اور تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچائیں گے اور اس کو پریکٹیکل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو مسلم میں آتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، فرمایا جو شخص اس حال میں مرا جبکہ اس نے نہ جہاد کیا ہے اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال گزرا تو وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا، یعنی اس کے دل میں نفاق رہ گئی، ایک قسم اس کے دل میں رہ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مات علی شعبۃ من نفاق، شعبہ درخت کی شاخ کو کہتے ہیں، جس کا بیان سورت ابراہیم کے اندر رب العالمین نے کیا ہے۔ ایمان کے درخت کے بعد خبیث درخت کی مثال، کفر کے درخت کی مثال دی ہے، اور ایمان کے درخت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخیں بتائی ہیں۔ الایمان بضع و 70 شعبہ، فرمائے ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ ایسے ایمان کی شاخیں ہیں، اسی طرح کفر کے درخت کی بھی شاخیں ہیں، اور جہاد کا ترک کرنا ایک شاخ ہے جس کا تعلق کفر کے درخت کے ساتھ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو کفر کی ساری شاخوں سے، نفاق کی ساری شاخوں سے دور کر کے خالص ایمان کی شاخیں دل میں پیدا کرے، یعنی ہمارے دل میں ایمان کو راسخ کر دے۔ ایک بات کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں اور اعمال بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک صرف ناظرہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، مگر اس کے دل میں ایک کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کو سمجھ کر پڑھوں کہ قرآن کریم میں کیا ارشاد ہو رہا ہے اور آیات جو پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ دوسرا شخص جو اس کے مفہوم کو، اس کی تفسیر کو جان کے پڑھتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور عمل بھی قرآن کریم کے 2 قسم کے ہیں، ایک عمل حکومتی سطح کا ہے یعنی پاور کا ہے، اور ایک دوسرا عمل معاملات کا ہے۔ تو میری مراد جو عمل نہ کرنے کی تھی وہ حکومت کی سطح کا ہے۔ عام الحمدللہ عمل وہ بغیر اس کے بھی ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اخلاقیات ہے، حسن ظن ہے، والدین کی اطاعت ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سچ بولنا، آخرت کا یقین کرنا، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کرنا،
اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کی چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا مراد ہے۔ اور دوسری طرف ان کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اعمال خلافت الہیہ کا جب قیام ہوتا ہے تو اس وقت وہ پورے ہو سکتے ہیں، جیسے قتل کا بدلہ، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سزا دینا، جہاد کرنا، یہ سارے معاملات اسی وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اب اصل کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کیا یہ لوگ پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے اس کے مطابق اگر کوئی عمل نہیں کرے گا اور راستوں کو اختیار کرے گا تو وہ جاہلیت کے سمجھے جائیں گے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے تھے، چاہے آج کے زمانے کے ہیں، ہر حال میں ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ اسی چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ یہ سورۃ اعراف کی 3 آیت ہے۔ اس میں رب العالمین نے صاف بتا دیا ہے کہ صرف اسی چیز کی پیروی کرو جو میں نے نازل فرمائی ہے، کسی اور سرپرست کی، کسی اور ولی کی، کسی اور دوست کی، کسی اور رفیق کی پیروی نہ کرو، اور نہ ہی اکثریت کی پیروی کرو، اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت حق پر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد کیا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ جاہلیت کے حکم کی بات چل رہی تھی، یعنی جاہلیت کے طریقے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان پر بات کریں، آج اگر اللہ کی پچھلی شریعتوں پر بھی کوئی چلے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، صرف اتنا جو اللہ نے بتا دیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حاجرہ علیہ السلام کے طریقے پر صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبْنَا أَفْتَرَا أَن نَّكْتُبَ بَعْضَهَا، کہنے لگے ہم یہودیوں سے حدیث سنتے ہیں، ہم کو وہ اچھی لگتی ہیں، بس آپ کیا خیال کرتے ہیں ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیں؟ أَمُتَحَوِّقُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَحَوَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کیا تم حیران ہو جس طرح یہود و نصارہ حیران ہیں؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، میں تمہارے پاس روشن صاف شریعت لے کر آیا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو لائق نہ تھی ان کو مگر میری اتباع، یعنی میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ تو ان دینوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے اور ان میں مکسنگ ہو چکی تھی، اور جو بالکل جن کا وجود ہی کوئی نہیں، اسلام سے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور جاہلیت کے طریقے اور ان کی رسومات۔ ترمذی اور احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جو ڈرا دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِن جُثَّىٰ جَهَنَّمَ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور جو کوئی جاہلیت کی پکارے وہ جہنمیوں میں سے ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور خود کو مسلم سمجھے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ اپنا لے لو اور کچھ ان کا لے لو، مکسنگ کر کے چلو۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا
اولئک هم الکافرون حقا، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض رسولوں پر ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے مابین کوئی راہ نکالیں، اللہ فرماتے ہیں یقین مانو کہ یہ سب لوگ حقیقی کافر ہیں۔